حسین تصور نے جیسے صورت انداز میں اس کی پذیرائی کی ہے، آپ احباب کو مزید دعوت ہے کہ اس کے مختلف اور کوئی اگر اس کی موضوعاتی یا جمالیاتی ساخت پر کوئی بات کرنا چاہیں تو بات کو آگے بڑھائیں۔ تصور صاحب نے اپنا نقطہ پیش کیا ہے، انہوں نے تمام غزل کو ایک خوبصورت غزل قرار دیا ہے اور کسی تنقید کی گنجائش نہ سمجھتے ہوئے مکمل طور پہ غزل کو ایک اچھی غزل سمجھا۔ تسلسل والی غزل نظر آتی ہے اور اس میں تلازموں کا بھی بہترین استعمال ہے۔ اگر آپ لوگ خاموش ہیں تو میں گفتگو کو بڑھانے کے لیے مطلع سے آغاز کرتا ہوں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی نے لکھا ہوا تھا، کوئی ون لائنر ٹائپ چیز تھی جس میں کہ لو از این ایلوژن۔ تو سیکنڈ بات یہ تھی کہ پرپز لیس مڈل ایج مین از اے ایزی ٹارگیٹ ٹو فال ان لو۔ تو شاعر نے اس بات کو بڑی خوبصورتی سے، اگرچہ مڈل ایج جس میں غائب ہے، اس میں شاعر نے مجموعی طور پہ محبت کو ایک فریبی اور خوشگمانی کا تو رومانوی اسلوب میں بہت خوبصورتی سے مطلع کہا گیا۔ اب تو پہچان ہی نہیں کوئی نقش اول ہے یا کہ ثانی ہے۔ تاہم یہ شعر جو ہے یہ دوستوں کو دعوت فکر دیتا ہے کہ شاعر سے یہاں کس چیز کی مراد ہے، کیا وہ، چونکہ اس کی توجیہ جو ہے وہ اگر مطلع کے بغیر دیکھی جائے تو پھر ناممکن ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے مطلع سے جڑا ہوا یہ قطع بند شعر ہے، کیونکہ اب تو پہچان ہی نہیں کوئی نقش اول ہے یا کہ ثانی ہے۔ یہ اگر خود فریبی کے حوالے سے، خوشگمانی کے حوالے سے دیکھیں تو کچھ معنی اس میں سے کشید ہوتے ہیں، وگرنہ یہ شعر جو ہے کسی حد تک یہ اپنے موضوع کے اعتبار سے کھلا ہوا قرار پائے گا، کیونکہ اس میں صورتحال کی وضاحت موجود نہیں ہے کہ یہ کس چیز کے نقش کی بات ہو رہی ہے، یا ایک عمومی بات ہو رہی ہے کہ کسی کے بھی حالات کے پے در پے کشائش کی بنیاد پر نقش جو ہیں وہ اتنے جو ہے وہ مندمل ہے، وہ سوری اتنے کیا کہیں گے اس کے لیے کہ نقش جو ہیں اتنے غیر واضح ہو چکے ہیں کہ وہ اب یہ پہچان کرنا کہ اول یا ثانی ہے یہ ممکن نہیں رہا۔ تاہم نقش اول کی کیا اہمیت ہے اور نقش ثانی کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے بھی دوستوں کو دعوت فکر ہے، خصوصی طور پہ کہ اس دوسرے شعر پر کچھ مطلع کو اگر ساتھ خطہ بند کرتے ہوئے اگر اس پر روشنی ڈالیں تو اس میں گفتگو کا بہت امکان موجود ہے۔ شہزاد صاحب کو دعوت فکر دیتے ہیں کیمرے کے علاوہ ادھر ہو، لیکن جو ہے اس میں بات کریں گے، آپ کی بات اپنی جگہ پہ اچھی ہے، لیکن مسئلہ کے حوالے سے تو میں سے ایک اچھا مسئلہ قرار دوں گا کہ خود محبت جو ہے وہ خود فریبی اور خوشگمانی کی بات کی ہے، لیکن وہ اس عمر میں آ کے یہ سمجھ آئی ہے کہ بات اچھی اور خوبصورت ہے۔ اور اگلا شعر جو ہے آپ نے جس کو قطع بند کہا ہے، مجھے تو اس میں نہیں کوئی ایسی چیز نظر آئی، تو مجھے لگا میری رائے تھوڑی سخت ہو جائے گی کہ یہ قافیہ لگانے کے لیے شعر کہا گیا ہے، تو نقش اول نقش ثانی، اور یہ شعر جو ہے وہ قافیہ پیمائی
ہی نظر آتی ہے، کیونکہ اس میں براہ راست مفہوم جو ہے وہ، یا پھر وہ جس طرح اس نے کہا تھا ابھی جالب نے کہ قیامت ہے جالب یہ تنقید نو، جو سمجھ میں نہ آئے بڑا شعر ہے. تو یہ بہت بڑا شعر ہے. تو یا یہ بات ہے. اور باقی شعر اچھے ہیں. اور یہ رو رہا ہوں میں ایک مدت سے، بحر غم میں بڑی روانی ہے. اب بحر روانی ہونا کہاں تک درست ہے؟ دوست اس پہ ضرور میں سوال تصور کی جگہ میں سوال اٹھا دیتا ہوں کہ دوست اس پہ بات کریں کہ دریا میں روانی زیادہ گنجائش ہے، بحر میں روانی، بحر میں تلاطم اور وہ روانی کی گنجائش ہے دریا میں. لیکن وہ دریا میں جب وہ دریا شامل ہو رہا ہے سمندر میں، تو وہ جو سمندر کا حصہ بن گیا تو کچھ دور تک وہ اس کی روانی قائم رہتی ہے. اس طرح طارق صاحب اس پہ روشنی ڈال سکیں گے کہ وہ جو دو سمندر جو ہے وہ آپس میں ملتے نہیں گئے، وہاں سمندروں میں بھی روئیں چلتی ہیں، تو وہ کسی حد تک جسٹیفائی ہو سکتا ہے. لیکن روانی جو ہے وہ دریا سے ہی جو ہے زیادہ مستعمل جو ہے. تو دوست بات کر لیں. اور باقی مقطع جو ہے اس میں وہ دوست میری بات مانتے تو نہیں ہے، کیونکہ ہم جب واسی صاحب کے پیروکار ہیں تو وہ اس کو تھوڑا سا اعتراض اٹھایا کرتے تھے کہ جی یہ تنافر جو ہے جہاں آ جائے تو اس سے بچنا چاہیے. بے شک مصطفیٰ فکر تو بہت سارے ہیں کہ وہ کچھ اس کو عیب مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، لیکن اس سے بچ جانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا ہے. یہ ناشاد دل جو جمع ہو رہی ہے دال کی بات آپ کر رہے ہیں. ہاں میں بات کر رہا ہوں، لیکن اپنا اپنی رائے ہے. میری رائے یہ ہے کہ بچ جانا چاہیے اگر یہ سمجھ آ رہی ہو، کیونکہ اصل میں جب شعر کہا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت شاعر کو تنقید کا اتنا وہ نہیں اس میں وہ کر رہا ہوتا، وہ شعر کہہ رہا ہوتا. مصرے میں تو جب آ جاتا تو جب نظر ثانی کی بات آئے تو اگر وہ نظر آئے ایسی چیز تو اس سے تھوڑا سا اعتراض کر لینا چاہیے، تو مصرع مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی گزارشات ہیں. شعر پہ صاحب صدر اور شہزادہ دل صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے، تو اس پہ آپ دوست کی دعوت ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس کے بعد شہزاد صاحب نے 5ویں شعر میں بحر غم میں بڑی روانی ہے، اس میں بھی مطلب کہا ہے گنجائش بن سکتی ہے لیکن زیادہ تعلق دریا کے ساتھ ہی ہے. جناب صدر میں قصداً خاموش ہوں، نئے دوست تشریف فرما ہے کہ وہ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں غزل پہ تو کہہ لیں، کیونکہ پھر اگر غزل پہ بات ہو جائے گی تو پھر ان کے لیے کچھ کہنا مشکل ہوگا. ورنہ اگر دوست خاموشی ہی رکھتے ہیں تو پھر میں آپ کی اجازت سے بات کر لیتا ہوں. یہ درست ہے. جناب صدر میں اس غزل کی مترنم بحر سے آپ کی گفتگو کا آغاز کروں گا. بہت ہی مترنم بحر، فاعل فاعل و فاعل، یہ ہمارے اکثر دوست اس بحر کے تبازمائی کرتے رہتے ہیں. خاص طور پہ سید تصور حسین تصور کی تو بے شمار غزلیں ان کے پاس ہوں گی اس بحر میں. آپ نے بھی کہیں، میں نے بھی کہیں، شہزاد صاحب کی بھی نکل آئیں گی. تو یہ چونکہ مترنم بحر ہے، اس میں مزہ آتا ہے، تو یہ اچھے شعر نکالنے والی میں اس کو بحر کہا کرتا ہوں. دوسری قافیہ ردیف بھی آسان قافیہ ردیف کے ساتھ وحید نشاد نے یہ 8 شعر نکالے. مجموعی تاثر تو اس غزل کا اچھا ہی ہے، خوبصورت ہے. اس میں وحید نشاد نے اپنے تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اس میں سموتے ہوئے
بہت ساری ادبی چیزیں اپنے اشعار میں جو اشعار کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ اس میں لے کے، جیسے خود فریبی، خوشگمانی، پھر نقش اول، نقش ثانی، اسی طرح رسوائی کے ساتھ مہربانی کی طنز، اسی طرح انہوں نے آگے جا کے دستار فضیلت، پھر اجداد کی دستار، اسی طرح انہوں نے اپنے تخلص کا بڑا خوبصورت معنوی سطح پر بھی اظہار کیا. اس میں ناشاد دل لگانا کیا، یہ جہاں تو جہان فانی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے اپنے تخلص کا معنوی سطح پہ بھی بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے. اب جناب صدر میں فکری سطح پہ یا اس کی مزید جو دوسری خوبیاں ہیں اس پہ آتا ہوں، یا جو مجھے خامیاں یعنی تنقیدی عمل میں اپنا شروع کرتا ہوں. جناب صدر، محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو روز اول سے اور روز آخر تک یہ انسانوں کی ضرورت رہے گا، رہا بھی ہے، رہے گا بھی. لیکن یہاں پہ کبھی کبھی ایسے انسانوں پہ ادوار آ جاتے ہیں یا حالات بن جاتے ہیں کہ جب کوئی شکست ملتی ہے یا کوئی دھوکہ ملتا ہے تو پھر کبھی کبھی اس طرح کی بات کرنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے. اور اسی کا اظہار صاحب غزل جو ہیں اس مطلب میں کر رہے ہیں. ان کو دکھ پہنچا ہے، کسی سے بے وفائی ملی ہے، تو اس حوالے سے وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ یہ انسانوں کی ضرورت رہا ہے. اسی حوالے سے مجھے ایک سکھ، شاید اس وقت مجھے نام یاد نہیں رہا، غالباً بیدی ہے یا کون ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد بے اجارہ تو نہیں. یہ محبت ایسا جذبہ ہے جس سے ہر انسان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور یہ انسانوں کی ضرورت ہے. لیکن وہی سب مطلب ہے اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، خود فریبی ہے، خوشگمانی ہے. یہ محبت تو بس کہانی ہے، اور کہانیاں بھی یہ اسی لیے بنتی ہیں کہ یہ محبت میں ایک آنچ سی ہوتی ہے، ایک تڑپنا جو ہے، اس کا جو کرب ہے وہ انسانوں کو اچھا لگتا ہے. لیکن یہاں پہ شاعر نے کہا کہ یہ محبت تو بس کہانی ہے، یہ ان کے اندر کا کرب بول رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو نیگیٹو معنی میں لیا ہے. اب تو پہچان ہی نہیں کوئی، نقش اول ہے یا کہ ثانی ہے. تو یہاں پہ میں اپنے فاضل دوست شہزاد عادل سے متفق ہوں کہ مجھے بھی ایسے ہی لگا. میں نے مستقل ہونے کی اس شعر میں بڑی کوشش کی، لیکن مجھے بھی ایسے ہی لگا ہے کہ یہ قافیہ بندی ہے، یہ ثانی کی وجہ سے انہوں نے یہ شعر کہہ تو لیا ہے، لیکن نہ ہی تو کوئی یہ تلمیح نظر آتی ہے، نہ ہی کوئی اور اس کی. اور بڑی معذرت کے ساتھ، چونکہ آپ کا یہ صدارتی خطبہ نہیں تھا، آپ نے اس کو قطع بند بنانے کی کوشش کی مطلع کے ساتھ، تو میں بھی بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے اختلاف ہی کروں گا کہ یہ اس کے ساتھ قطع بند بننے سے بھی بات بنتی نہیں ہے کہ اس کو قطع بند کہا جائے، بلکہ مطلع کو اگر مقطع کے ساتھ اس کو قطع بند بنایا جائے کہ خود فریبی ہے، خوشگمانی ہے، یہ محبت تو بس کہانی ہے، اس میں ناشاد دل لگانا کیا، یہ جہاں تو جہان فانی ہے. تو اس کی جھلک تو کچھ نظر آتی ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے، وہاں سوائے اس شعر میں، دوسرے شعر میں اول اور ثانی کے کہ یہ عدد جو آئے ہیں، یہ اس کو سمت تضاد بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کو عددی سطح پہ بھی عدد کا استعمال کرنا بھی جو ہے یہ ایک خوبی قرار دیا جا سکتا ہے. ورنہ اس کا مفہوم یہاں تو بہت گہرا ہے جو کہ شاعر کے اپنے ذہن میں ہوگا. کم از کم یہ قاری تک ترسیل کرتا ہوا ان کا خیال جو ہے وہ قاری اور سامع تک نہیں پہنچ پاتا. میں جو رسوا ہوا زمانے میں، میرے اپنوں کی مہربانی ہے. شعر عام سا ہے، مضمون بہت عام سا ہے، یہ گلے شکوے شاعر کرتے رہتے ہیں، یہ زبان زدے عام بھی، نثر میں بھی ہم یہ روزمرہ میں استعمال کرتے رہتے ہیں. شعر بڑا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی یہاں پہ جو بنت ہے اچھا لگتا ہے، شعر اچھا لگتا ہے، اگرچہ بات جو مضمون جو ہے وہ عام سا ہے. فائدہ کچھ نہیں نصیحت کا، دل نے پہلے کسی کی مانی ہے،
अच्छी बात, अच्छी चीज़। ये इस्तफामिया यहाँ पे उन्होंने दूसरे मिस्र को कहा कि दिल ने पहले किसी की मानी है, यानी दिल ऐसी चीज़ है जो मोहब्बत के मामलात में वो मजबूर कर देता है इंसान को, जहाँ किसी से भी अगर मोहब्बत हो जाए। रो रहा हूँ मैं एक मुद्दत से, बहरे गम में बड़ी रवानी है। तो यहाँ पे मैं दोबारा शहजाद आदत से मुत्तफिक हूँ कि दरिया में तो रवानी होती है, समुंदरों में बहर में तूफ़ान पैदा होते हैं, तुग़यानी आती है, तलातुम आता है, लेकिन रवानी वहाँ पे नहीं होती। जो मरवज है सेन गुलशन में, इस कुदरत का कौन बानी है। ये मिसरा फिर दोबारा इस्तफामिया यहाँ पे आया है कि इस कुदरत का कौन बानी है। सेन गुलशन बड़ी अच्छी तरकीब भी, और इसको अगर इस्तिलाही मानों में लिया जाए तो सेन गुलशन से उठकर हम पूरी दुनिया तक भी इसको लेके जा सकते हैं, अपने मुआशरे समाज तक भी लेके जा सकते हैं। तो ये सेन गुलशन की अगरचे मुस्तमल तरकीब है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे भली महसूस हुई। मेरा जो फोकस है ये भी अगला शेर है, जो कि है तो मजमून पुराने ही, दस्तार के हवाले से बेशुमार शोरा ने शेर कहे, मैंने खुद भी कहे हुए हैं दस्तार के हवाले से, लेकिन ये पुरानी चीज़ों में से ये वो चीज़ है एक पुरानी जो तसलसल के साथ शोरा के यहाँ इस्तेमाल की जा रही है। हालांकि आजकल सिवाय देहातों में वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत बुज़ुर्ग हैं जो पगड़ी बांधते हैं, दस्तार बांधते हैं, अब तो कज कुलाहों में भी ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। लेकिन इस चीज़ का इस्तेमाल जो है, जब भी ये शेर बना है, किसी ने बनाया है शायर ने, तो हमेशा इसमें एक हमारी जो अपनी सकाफ़त के साथ जुड़त है उसका एहसास दिलाए बगैर नहीं रहता। तो ये शेर मुझे बहुत पसंद आया। ये जो दस्तार है फजीलत की, मेरे अजदाद की निशानी है, और निशानियाँ वैसे भी भली लगती हैं। इसमें नाशाद दिल लगाना क्या, ये जहाँ तो जहान फ़ानी है। नशाद के तखल्लुस की मैंने इज़हार पहले कर चुका हूँ। और अगले मिसरे में जहाँ की तकरार जो है, हालांकि आप भी शायरी करते हैं, दूसरे दोस्त भी तकरीबन शायरी बैठे हुए हैं, बाज़ जगहों पे तकरार जो है वो बुरी लगती है, और बाज़ जगहों पे तकरार जो है वो भली लगती है। और इसमें भी मुझे ये तकरार जो है ये भली महसूस हुई। शुक्रिया। तारिक बशीर साहब ने मुकम्मल गज़ल पर तफसीली गुफ्तगू की और अपने ख़यालात का इजहार किया। साहिब सदर की इजाज़त से पहला शेर खुद फरेबी है, खुद गुमानी खुशगुमानी है, ये मोहब्बत तो बस कहानी है। जैसे साहिब सदर ने कहा लव इज़ एन इल्यूजन, और मैं समझता हूँ कि इट यूजली स्ट्राइक्स द यंग पीपल। तो गालिबन वही नाशाद नहीं मैं समझता हूँ इट यूजली स्ट्राइक्स द यंग पीपल, और वही नाशाद साहब शायद अपने जवानी के दिनों में खो कर ये शेर लिखा है। और ये शेर वाक़यातन मतलब एक अंजाम पे पहुंच जाने के बाद है, यानी कि मोहब्बत के सफ़र में एक कर्बनाक लम्हात जब आए तो ये उस वक्त का शेर है, क्योंकि अव्वल जो मोहब्बत का नशा होता है वो सर चढ़ कर बोलता है और बड़ा खूबसूरत एहसास होता है। फराज का शेर मुझे यहाँ से याद आ रहा है, अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बेपिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तान जाना। और दूसरा शेर अब तो पहचान ही नहीं कोई, नक्शे अव्वल है या के सानी है। इसमें वाक़यातन कुछ ना कुछ मख्फी होगा। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ काफ़िया मिलाने के लिए शायर ने कहा है, तो ये कोई शायद गहरी बात है, ये मख्फी बात है जो शायर जानते हैं और अभी तक उसकी गहराई में नहीं जाया जा सका। लेकिन मतलब एक लर्नर्ड आदमी जब बैठा होता है तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर शेर पूरा खुल जाता है कि उसके लिए कोई चीज़ मख्फी नहीं रहती बीच में। और मैं जो रुसवा हुआ ज़माने में, मेरे अपनों की मेहरबानी है। तारिक बशीर साहब से मैं यहाँ पर उनकी राय की तारीफ़ करूँगा कि मुनीर न्याज़ी साहब अक्सर कहते थे कि मैं समझता हूँ कि मजमून या ख़याल या शेर वो बेहतरीन शेर होता है कि जिसमें कोई ना कोई चीज़ नामालूम से होकर आती है, यानी कोई नई चीज़ आ रही है या नामालूम से होकर आ रही है। गज़ल तो मुकम्मल तौर पे आम फहम गज़ल है और खूबसूरत गज़ल है, रवानी बड़ी खूबसूरत है, बहर बहुत अच्छी है। तो शेर तो ज़बरदस्त है, मैं जो रुसवा हुआ ज़माने में, मेरे अपनों की मेहरबानी है। यानी कि शोरा इस तरह की बातें करते रहते हैं और ऐसे अशार हम सुनते रहते हैं अक्सर, और इसमें यानी कि कारी जो है वो यकदम चौंक नहीं जाता, आम सा शेर है।
فائدہ کچھ نہیں نصیحت کا، دل نے پہلے کسی کی مانی ہے. اور یہ چیز بہت عام ہوتی ہے شعراء میں. محمود درویش فلسطینی شاعر کہتے ہیں اپنی کافی پئیں، خاموشی کو اختیار کریں، اپنے خیالات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں اور تنہائی کو مقدم رکھیں. تو یہ بات، اور نصیحت جو ہے اسے ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں. ایک فائدہ یہ شعراء میں یہ چیز پائی جاتی ہے، یا جو رائٹرز ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یا میں جو لکھ رہا ہوں یا جو میرے خیالات ہیں وہ ٹھیک ہیں، نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے دل میں پہلے کسی کی مانی. یہ بہت خوبصورت شعر. اور رو رہا ہوں میں ایک مدت سے، بحر غم میں بڑی روانی ہے. یہاں پر میں ذرا شہزاد عادل صاحب اور طارق بصیر صاحب کی تائید کروں گا کہ دوسرے مصرے میں بحر غم میں بڑی روانی ہے. یوں ایک دفعہ پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا، لیکن غور کرنے سے پھر آگے طے در طے چیز کھلتی جاتی ہے کہ جو بحر ہے اس میں جو روانی کا عنصر کم پایا جاتا ہے. گنجائش ہے لیکن پھر بھی ذرا نظر اٹک جاتی ہے اس پہ. جو مروج ہے صحن گلشن میں، اس کدورت کا کون بانی ہے. یہ بھی انتہائی خوبصورت شعر ہے. اور مروج اور صحن گلشن انتہائی نفاست سے استعمال ہوا ہے اور اوور آل یونیورسل چیز بھی کنسیڈر کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو دستار ہے فضیلت کی، میرے اجداد کی نشانی ہے. یہاں پہ شاعر غالباً اپنے جو اجداد کی نشانی ہے اس پہ احساس تفاخر کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے اس چیز پہ بڑا احساس تفاخر ہے. یا اس کی ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یا اپنے ایام میں کچھ ایسا کام نہیں کیا کہ جو فضیلت کا حامل ہو، تو لیکن جو دستار فضیلت کی ملی ہوئی ہے میرے اجداد سے، یہ ان کی نشانی ہے اور یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے میرے نزدیک. اس میں ناشاد دل لگانا کیا، یہ جہاں تو جہان فانی ہے. انتہائی خوبصورت شعر. اور یعنی ایک مکمل غزل کا آخر میں جو مقطع ہے حق ادا کر رہا ہے، خوبصورت مقطع ہے. اور جہاں اور جہان آپس میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. بہت شکریہ. لیاقت خان صاحب تشریف لائے ہیں تو اتنا وہ غزل کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں کچھ وقت دیتے ہیں. اگرچہ صحرا سے گفتگو طارق بصیر صاحب نے بھی فرمائی دی، سیکرٹری صاحب نے زیادہ تر ان کی جو ہے وہ گفتگو کو سیکنڈ کیا ہے. میں ایک بطور رکن کے تنقیدی حوالے سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اصل میں تو سینئرس کو اس لیے ہم بعد میں موقع دیتے ہیں کہ یار چلے وہ سم اپ کر لیں گے گفتگو، لیکن اس کا بہرحال ایک خوشائن پہلو یہ بھی اگر پہلے کی گفتگو کریں تو چونکہ وہ امکانات کے گفتگو کے در کھولتے ہیں، تو میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ طارق بصیر صاحب نے اگرچہ گفتگو کی مکمل جامع کر دی ہے، تاہم ان کی بات سے آگے بڑھانے کے لیے تاکہ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں، تو اس طرح کی تناظر میں ہم گفتگو کو آگے اور بڑھاتے ہیں کہ محبت جو قاری اس وقت شاعر کا مطلع کا موضوع ہے محبت، تو میری نظر میں محبت انسانی جذبات میں سب سے حاوی جذبہ ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ ایک تعمیری جذبہ ہے، اور تمام دیگر اخلاقی اوصاف جو ہیں وہ ان کا ماخذ جو ہے، ان کا منبع جو ہے وہ محبت کا جذبہ ہے. جیسے شاعر نے یہاں بہت خوبصورت پینٹ کیا ہے، لیکن اس کا ایک رخ پینٹ کیا ہے جو جس میں کہ بعض اوقات آپ کو اس جذبے کا وہ خاطر خواہ پذیرائی اگر نہ ملے، چونکہ محبت صرف رومان سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، محبت آپ کی فطر مزاج کا حصہ ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ وہاں ایک شاعرانہ ٹچ کے ساتھ مطلب بنا دیا، کیونکہ اس کو خود فریبی سے تشبیہ دی. تو یہ اوور آل محبت کی بات نہیں ہے، محبت کے ایک خاص رخ کی بات کی. خضر صاحب محبت کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ محبت کے ایک رخ پر بات کی گئی ہے. مکمل طور پہ محبت ایک یونیورسل ہے، مکمل طور پہ اس کو جو یعنی کہ محبت کے تمام پہلوؤں پہ بات نہیں کی گئی، صرف ایک مخصوص پہلو پہ بات کی گئی ہے. جناب صدر، ممکن ہے کہ یہ شاعر کا ذاتی تجربہ بھی، یعنی ایک لوگ کے وجہ بھی ممکن ہے کہ شاعر پہ گزری ہے، اس کا اظہار شاعر نے کر دیا، لیکن وہ چاہے اس پر گزری ہو، وہ اس کی واردات قلبی ہو یا مشاہدہ زمانہ،
اس بات سے قطع نظر کیا اس نے تصویر کشی کر دی ہے اس منظر نامے کی، یہ سوال یہاں پر جو ہے وہ اس کا جواب ملتا ہے. اگر بھلے اس کا ذاتی تجربہ ہو، کیونکہ نہ ذاتی تجربے کو سپردے کرتاس کرنے کی کوئی ممانعت ہے، نہ ہی مشاہدے زمانہ کو. تو میرا خیال ہے کہ بات کو اب لیاقت خان صاحب کی طرف ہم جو ہوتے ہیں کہ پہلے تاثر کے طور پر غزل کیسی لگی. اس حوالے سے میں بہت شکریہ آپ کا. تو لیکن شاہ صاحب ہمیشہ سے ہمارے پسندیدہ شاعر رہے ہیں، اور خاص کر محبت کے بارے میں ان کی جو نظمیں غزلیں بڑی اچھی وہ بلکہ نیشنل سطح پہ بھی جانی پہچانی جاتی ہیں. خاص کر نظم کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے ان کی بڑی اچھی شاعریاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. اور یہ بھی جو رنگ ہے بالکل وحید نشاط کا اپنا رنگ ہے، اور یہ ان کے جو پیچھے جو ہم شاعری سنتے ہیں اسی کے روایت میں یا اسی کے اس میں یہ غزل ہے، اور اچھی غزل ہے. پڑھی ہے میں نے، بہت اچھی غزل مجھے تو بہت اچھی لگی ہے. بس دوستوں نے، میں اصل میں لیٹ آیا ہوں، پتہ نہیں کیا گفتگو کی ہے. شعر سارے اچھے ہیں. یہ ایک شعر ہے جو مروج ہے سین گلشن میں، اس قدورت کا کون بانی ہے. بڑا اچھا شعر لگا مجھے، بڑا زبردست بامانی شعر ہے. اس کو آپ قاری اپنے حساب سے دیکھ سکتا ہے. تو باقی جو ہے پہلا جو مطلع ہے خود فریبی ہے، خوش گمانی ہے، یہ محبت تو بس کہانی ہے. مطلع ہے اس نے خود فریبی اور خوش گمانی سے شروع کیا، اور ختم جو کیا مقطع کیا ہے اسی میں اس میں ناشاد دل لگانا کیا، یہ جہاں تو جہان فانی ہے. پورا مطلب دریا کو کچھ میں بند کر دیا انہوں نے. اوپر جو مطلع سے بات ضروری ہے آخر میں اس کو سم اپ کر دیا. تو بیچ میں جو ہے وہ جیسے وہ شاہ صاحب نے بات کی کو واردات قصبی بھی لگتی ہے. تو ایسے بھی دو شعر ہیں ماشاءاللہ اچھی، بہت مجھے تو پسند آئی ہے. جی حضرت، میں شاہ صاحب کی بات کو تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ تجرباتی غزل صدر، ایک تو یہ ہے کہ اس ردیف نے یہ شاعر کو متکلم بنا دیا. سارا کلام کر رہا ہے شاعر، خواہ وہ خود کلامی کا شکار ہے تب بھی، یا وہ اپنے کسی مخاطب سے مخاطب ہو کر تو اس سے بات کر رہا ہے، اس کو یہ باتیں بتا رہا ہے ساری. تو پھر بھی شاعر کی یہاں پہ اس پوری غزل میں حیثیت جو ہے وہ متکلم کی ہے. ان 8 اشعار میں 3 شعر تو بہت ہی واضح ہیں کہ جو ان کی اپنی واردات، یعنی وہ مخاطب ہی متکلم کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تیسرا شعر، میں جو رسوا ہوا زمانے میں، میرے اپنوں کی مہربانی ہے. یہ ذرا سیگے دیکھیے گا کہ یہ متکلم کے سیگے ہیں. میں جو رسوا ہوا زمانے میں، میرے اپنوں کی مہربانی ہے. اس طرح اس سے اب 5ویں شعر پہ آ جائیں. رو رہا ہوں میں ایک مدت سے، بحر غم میں بڑی روانی، میں رو رہا ہوں. اسی طرح 7ویں شعر پہ آ جائیں. یہ جو دستار ہے فضیلت کی، میرے اجداد کی نشانی ہے. تو یہ تو بالکل ہی ان کی وارداتی سی غزل لگتی ہے جہاں پہ وہ متکلم کا ایک کردار ادا کرتا ہے. احباب، اگر آپ کے پاس اور کوئی نقطہ ہے گفتگو کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ سم اپ کرتے ہیں. تو جیسا کہ تمام احباب نے انتہائی خوبصورتی سے مختلف بیانیوں کے ذریعے وحید نشاط کی اس غزل کی پذیرائی کی، ویسے ہی میں بھی انہیں اس خوبصورت غزل پر مبارکباد دیتا ہوں. اب یہ عنایت زیادہ سادہ سلیس الفاظ میں انتہائی جذباتی غزل کے طور پر انتہائی نہیں بھی صحیح تو جذبات کی نمائندگی کرتی ہوئی ایک غزل نظر آئی. اور جہاں بحر غم کے حوالے سے زیر بحث
یہ نقطہ رہا کہ یہاں روانی کے حوالے سے اسے ہونا چاہیے مناسب یا نہیں. تو معنوی سطح پر تو بحر غم میں بڑی روانی ہے کہ وہ اتنا تیزی سے چل رہا ہے کہ آنسو جاری رہ رہے ہیں, اس میں ایک معنی موجود ہے. تاہم میں بھی بحر کے اندر روانی ہونے کے حوالے سے لسانی طور پر اسے شہزاد صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. اور مجموعی طور پہ ایک خوبصورت غزل ہے, سادہ سلیس الفاظ میں ہے, جذبات کی خوبصورت نمائندگی کرتی ہے. کوئی عمومی نتائج سے ہٹ کر اس میں کوئی انوکھی بات اگرچہ نہیں ہے, تاہم شعر پہلی سماعت میں یا پہلی قرأت میں دل کو بھاتے ہیں اور دل کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں, جو کہ ایک شاعر کی کامیابی کی پر دلالت کرتی ہے. یہ بات اس حوالے سے ہم وحید نشاط کو ایک خوبصورت غزل کہنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. باقاعدہ طور پہ ہماری پہلی نشست کے جی آپ کی مسافت سے میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ آواز نہیں آئی صحیح. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جی رائے کے لیے.